بسم اللہ الرحمن الرحیم. پش کر لیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پہ ملتا رہے. بات کریں گے ہم برج حمل کی، ایریز. تو ایریز والوں کے جو ذائچہ کے تیسرے گھر میں یہ چاند جو ہے نا اس کا جنم ہو رہا ہے، اور یہاں ویسے بھی آج کل خوب رونق لگی ہوئی ہے کیونکہ یہاں عطارد، سورج، زہرہ، مشتری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سیارچہ جو ہے اپنا پینیسیا اور رجل الجبار جو ہے نا وہ یہاں موجود ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اس کی جو اس وقت عروج آیا ہوا ہے قوت میں، یعنی بھرپور قوت میں، یوں کہیں باقوت ہوا یہ گھر جو ہے نا، تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. اور اس گھر کا تعلق تو ویسے بھی تیسرے گھر کا جیسے ہے اظہار ابلاغ ہے، کمیونیکیشن، علمی ادبی محافل اور مشاغل سے ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ کی علم و ادب میں دلچسپی بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ جو علم و ادب میں بڑھنے والی جو دلچسپی ہے نا اس کے جو فوائد بھی آپ کو مل سکے گی. یہ نہیں ہوگا کہ صرف دلچسپی آپ کی بڑھے گی بلکہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹ آئیں گے، پازیٹیو آفٹر ایفیکٹ جو ہے نا، یعنی فائدے ملیں گے آپ کو، یقیناً آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو اس کے علاوہ آپ کی جو ذہنی اور ابلاغی صلاحیتیں ہیں ان پہ نکھار آئے گا. اور ذہنی کام کرنے والے جو لوگ ہیں جن شعبوں سے بھی وابستہ ہیں ان کو جو ہے نا بہت زیادہ آسانی محسوس ہوگی ذہنی کام کرتے ہوئے، بلکہ بہت زیادہ اپنی صلاحیتوں سے لطف اندوز ہوں گے کہ اب واہ جی میں نے کیا مارکا مارا ہے، اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ خود ہی اپنے آپ کو شابش دے رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی بات واضح انداز میں کہنا، اچھے انداز میں کہنا، دوسروں کی بات سننا یا ان تک اپنے نظریات، اپنے افکار جو ہے نا ان کو ان تک پہنچانا، یہ اس میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی. اور کمیونیکیشنل جو سکل بڑھنے سے جو ہے وہ آپ کو لکھنے، پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور دوسروں تک اپنی بات پہنچانے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی محسوس ہوگی. اور اس حوالے سے اگر آپ کسی ایسے شعبے سے وابستہ ہیں جس کا تعلق ٹیچنگ سے ہے، یعنی آپ استاد بھی ہو سکتے ہیں، رائٹر ہیں، بلاگر ہیں یا ویلاگر ہیں، یا میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، سیلز اور مارکیٹنگ کے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، تو ڈائریکٹ جس کا تعلق خاص طور پہ اگر پبلک سے ہے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے گا. تو اس چاند کے اثرات جو ہے نا وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے. اور آن لائن جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا پلان کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اب تیاری مکمل کر لیں، اپنی تیاری کو روک دیں، بلکہ اب پریکٹیکل ایکشن کی طرف چلنے کی کوشش کریں. چونکہ اور یہ آپ تک جو ہے نا جو 14 دسمبر تک جو ہے نا جو فل مون آئے گا تو اس کے اثرات جو ہے نا آپ تک پہنچیں گے، اور یہ لگ بھگ 6 مہینے اس میں لگیں گے. ایک دم سے تو نہیں ہوگا، لیکن آج آپ تیاری کر کے جب بڑھیں گے تو قدم قدم کامیابی کی طرف آپ قدم بقدم بڑھتے چلے جائیں گے. اپنی جو قابلیتیں ہیں ان کو پراپر وقت بھی دے سکیں گے، ان سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے، اور ان کو پراپر آپ جو امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے. اپنی زندگی میں تو کریں گے ہی کریں گے، دوسروں کی زندگی پہ کو بھی آپ بہت زیادہ متاثر کرنے کا جو ہے نا وہ اس کا بینیفٹ بھی آپ کو مل سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے کیا کہ پینیسیا اور رجل الجبار جو ہے اس کی وجہ سے یہ بھی سب سے زیادہ جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پرانے جو کچھ مسائل، جو زیادہ تر امکان تو یہی کہ آپ کی صحت سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی دوسرے شعبے سے بھی ہے تو اس میں جو بھی کمپلیکیشنز آئی ہوئی تھیں، جو مسائل پیدا ہوئے، جو ایشوز آپ کے سامنے تھے، ان کو جو ہے نا حل کرنے کے مواقع آپ کو مل سکیں گے، یا ان سے نجات حاصل کرنے کے مواقع آپ کو میسر آ سکیں گے. ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو مینج کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ جس کا حل آپ شاید بہت عرصہ سے تلاش کر رہے تھے اور پراپر آپ اس طرف سوچ نہیں آپ کی جا رہی تھی، یا آپ کے سامنے اس کا کوئی حل نہیں آ رہا تھا، اب آپ کو وہ حل جو ہے نا وہ بآسانی مل سکے گا، آپ کی تلاش کامیاب ہو جائے گی. اور چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پینیسیا جو ہے وہ آپ کو ڈیپ ڈاؤن جانے میں، اینالائز کرنے میں مجبور بھی کرتا ہے، راستہ بھی دکھاتا ہے اور آپ کا ساتھ بھی دیتا ہے. اور ویسے بھی تو بزرگ کہتے ہیں نا، جب آپ کسی بھی مسئلے کی گہرائی میں اترتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کا حل بھی آپ کو فوری طور پہ مل جاتا ہے. برج ثور، ٹورس والوں کے جو دوسرے گھر میں یہ چاند یعنی دولت کے گھر میں یہ جنم لے رہا ہے، تو اس وقت جتنے بھی اسٹار یہاں جمع ہیں اس کے تو لگتا ہے کہ مالی خوشحالی جو ٹورس والوں کے قدم چوم رہی ہے یا بے قراری بڑھ رہی ہے کامیابی کی، کہ وہ جلدی جلدی ٹورس والوں کے پاؤں چوم لے آ کے، کیونکہ یہاں زہرہ بھی موجود ہے، عطارد بھی ہے، مشتری بھی ہے اور سورج بھی یہاں موجود ہے. پھر پینیسیا اور رجل الجبار جیسے
جو 7 سیارچے ہیں وہ بھی یہاں ہیں. تو ویسے تو کہتے ہیں سیانے کہ ٹورس افراد جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر مالی مشکلات کا شکار کم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پیسہ کمانا بھی آتا ہے، سنبھالنا بھی آتا ہے اور خرچ کرنا بھی آتا ہے. یہ تینوں صلاحیتیں بہت کم جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں. اور اس دوران یہ بھی اگر انہیں کوئی فائنینشیل کوئی ایشو تھا، پہلے ان کے سامنے کوئی معاملہ ایسا پیسوں کا یا مالی طور پہ تھا، تو اس سے ان کی جان چھوٹ، اس مسئلے سے جان چھوٹ جائے گی، یا اس مسئلے کا حل اس طرح سے ان کے سامنے آئے گا کہ یہ اچھے طریقے سے خود ہی اس کو ٹیکل کر لیں گے. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ برج حوت میں جو زحل چونکہ موجود ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا نئے چاند کی جو تربیت بن رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ انہیں ذرا تھوڑا سا ڈسپلنڈ ہونا پڑے گا، سنجیدگی اختیار کرنا پڑے گی، اور گراؤنڈ ریالٹی جو ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اور جب یہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. جب یہ ڈسپلن کی پابندی کر لیں گے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ کر لیں گے، اس کو ایڈجسٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو حقیقتوں کو قبول بھی کر لیں گے، تو پھر تو سارے معاملات ان کے لیے بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں. تھوڑی سی یہاں آ کے ان کی ہوتی ہے کوتاہی کہہ لیں یا تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں لاپرواہی ہوتی ہے، تو اس سے جب جان چھوٹ جائے گی تو پھر سارا کچھ ہو جائے گا، اور یہ سب لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بیلنس کر لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زہرہ جو ہے اس کا نیا جنم بھی برج جوزہ میں ابھی ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ نیا چاند جو ہے وہ زہرہ کے ساتھ مل کر ان کے لیے بہت زیادہ بہتر اثرات جو ہے نا مرتب کرنے کا سبب بنے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے 10ویں گھر میں جو کہ کریئر کا گھر ہوتا ہے نا، تو یہاں جو کہ پلوٹو موجود ہے، جس کے اثرات کے تحت ان کی جو ٹورس والے ان کی پیشہ ورانہ زندگی جو وہ بہت عمدہ انداز میں، بہتر انداز میں چل رہی ہے اور آگے بھی بڑھ رہی ہے. اور اب تو یہ سارے سٹار جب ان کے ساتھ شامل حال ہو جائیں گے ان کے ٹورس والوں کے، تو پھر اگلے 6 مہینے تک جو ہے نا وہ ان کے معاملات جو ہے نا وہ مزید بہتری کی طرف چلتے چلے جائیں گے، اور یہ اچھے طریقے سے دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہاں اگر ان کا عمل جو ہے وہ نہیں ہوا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، تو پھر سٹار کیا کریں گے، اثرات کیا کریں گے، کرنا تو آپ نے ہے. جو آپ کریں گے بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس کے رزلٹ آپ کو بہت زیادہ بہتر مل سکیں گے. تو اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. مالی طور پہ آپ یقیناً ان 6 مہینوں میں اتنا بہتر یا ہو جائیں گے، آپ کی پوزیشن اتنی اچھی ہو جائے گی، خوشحالی آ جائے گی کہ شاید باقی جو زندگی کے اگلا حصہ ہے اس میں آپ کو کبھی ایسا جو ہے نا وہ مسئلہ نہ ہو، اور ایسی کوئی پرابلم آپ تک آئے گی نہیں. آپ ان ساری مشکلات سے، مالی طور پر جو مشکلات ہیں خاص طور پر، اس سے آپ باہر نکل چکے ہوں گے. اور ہماری دعا بھی ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو جو پریکٹیکل ایکشن آپ کو خود کرنا ہوگا، خود اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا. تو جمنائی والوں کا نیا چاند جو ان کے لیے تو بہت زیادہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ان کے اپنے گھر میں ہو رہا ہے، یعنی ان کے ذائچے کے پہلے گھر میں. تو اس گھر کا تعلق تو ان کی ذات سے ہے، ان کے امیج سے ہے، اور جسمانی جو بھی فوائد ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی بلٹ اپ ہوتی ہے اس سے ہے. تو یہاں جو ہے آلریڈی بہت سارے سٹار موجود ہیں پہلے سے، یعنی اب یہاں چاند آ گیا تو اس کے ساتھ ساتھ شمس جو ہے، زہرہ ہے، مشتری ہے، اور خاص طور پہ آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے مرکری یعنی عطارد، وہ بھی یہاں موجود ہے. تو ان سب کے جو اثرات ہیں مشترکہ طور پہ آپ کی شخصیت کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوں گے. آپ کی ظاہری جو شخصیت ہے نا اور آپ کا امیج جو ہے نا جس طرح سے بلٹ اپ ہوگا، یقیناً وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. آپ کی جو چمک دمک اس میں اضافہ ہوگا، آپ کی شخصیت جو ہے نا اس میں بہت زیادہ کشش پیدا ہو جائے گی، اور دوسرے لوگ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے. مجموعی طور پر آپ کی زندگی میں بہتری اور خوشگواریت آ جائے گی. پینیسیا اور رجل الجبار جیسے سیارچوں کی موجودگی اشارہ دے رہی ہے کہ آپ کو اپنے پرانے مسائل سے نجات حاصل کرنے کا موقع بھی ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ایک اور اینگل سے اپنے آپ کو پیسفل کر سکیں گے کہ ایک طرف سے پازیٹیو چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے اندر داخل اگر ہو رہی ہیں تو دوسری طرف سے نیگیٹو چیزیں آپ میں سے نکل بھی رہی ہوں گی. بہت زیادہ پازیٹیو خیالات آپ کے جو آپ اپنائیں گے جب اثرات کے تحت، تو آپ کی جو منفی اثرات جو ہیں خیالات ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اثرات جو ہیں آپ کے لیے سونے پہ سہاگا ثابت ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اثرات جو شروع ہوں گے یہ اگلے 6 مہینے تک جاری رہیں گے. اس دوران آپ کو اپنی جو خوشیوں کی عمارت ہے اس کی بنیادیں مضبوط بنانے کا جو ہے نا وہ آپ کو موقع ملے گا.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بنیاد بھی رکھیں گے نا تو اس کو بھی بہت مضبوط کیا کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی محنتیں ہیں ان کی وجہ سے وہ ساری کی ساری بہت زیادہ سالڈ جو ہے نا بلڈنگ جو اس پہ آپ آسانی سے بنا سکیں گے، بہت زیادہ اس میں بہتری آ جائے گی. اور جو بھی فوائد آپ کو ملیں گے ان اسٹار سے، اس سے آپ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس سے آپ لطف اندوز ہو سکیں گے. فائدہ تو سارے ہی اٹھا لیتے ہیں نا، لیکن اس سے مستفید ہونے میں اور اپنے آپ کو خوش کرنے میں، ریلیکس کرنے میں یہ بڑا فرق ہوتا ہے. تو اس کا موقع آپ کو ملے گا، لیکن آپ کو جو لمٹ کوئی کراس نہیں کرنا ہے، احتیاط سے رہنا ہے، کیئرفل رہنا ہے اور بیلنس رکھنا ہے اپنے آپ کو، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے. چونکہ انسان جب بھی دنیا داری کے معاملات میں یا دنیا کے مزے میں وہ محو ہو جاتا ہے نا تو اس وقت وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی خوبیاں دب جاتی ہیں، خامیاں اس کی نکھرنا شروع ہو جاتی ہیں، باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 10ویں گھر میں زحل جو ہے اس کے ساتھ نئے چاند کی جو تربیت بھی بن رہی ہے، تو یہ آپ کو ڈسپلن کرے گی، گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے سامنے لے کے آئے گی اور یہ آپ کو اپنی لمٹ سے باہر ویسے نکلنے بھی نہیں دے گی. کوشش بھی کر کے آپ چیک کر لیجئے گا، لیکن اگر آپ پازیٹیو وے کے لیے کوشش کریں گے تو آپ زیادہ کامیاب رہیں گے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ زحل جو ہے وہ آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے، سنجیدگی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے اور آپ کو خاصا معتدل اور متوازن رکھنے میں آپ کا ساتھ دیتا ہے. تو ان چیزوں سے آپ کو فائدہ، بلکہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. برج سرطان، کینسر، یہ نیا چاند جو ہے آپ کے 12ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ روحانی امور سے یعنی دل کی دنیا سے ہے یا روحانیت سے ہے. تو روحانیت جو ہے اس میں آپ کی دلچسپی دوسرے لوگوں کی نسبت نا کچھ زیادہ ہوتی ہے اور 12ویں گھر کا قوت میں آنا آپ کے لیے خوشگوار تجربہ ثابت ہوگا. تو اور یہ بھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 12واں گھر جو ہے اس وقت قوت میں آ چکا ہے، چونکہ سارے اسٹار جو ہے نا، نیا چاند ہے اور یہاں شمس آلریڈی، سورج یہاں آلریڈی موجود ہے، اس کے علاوہ عطارد ہے، زہرہ ہے اور مشتری جیسے جو ہے نا پازیٹیو اسٹار جو ہے وہ بھی یہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پینیسیا اور رجل الجبار جیسے جو بہت زیادہ سعد اثرات کے حامل جو سیارچے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں. تو ان کے اثرات جو ہے نا، اگر آپ وہ روحانیت کے سفر میں جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، آگے اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اس میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، راہ سلوک کے آپ مسافر ہیں، تو یقیناً آنے والے 6 مہینے جو ہیں یعنی 14-15 دسمبر تک آپ کو یہ اثرات بھی ملتے رہیں گے، فائدے بھی ملتے رہیں گے اور آپ کی جو منازل ہیں وہ مزید ترقی کی طرف چلتی چلی جائیں گی. روحانی حوالے سے اگر کوئی آپ کے اندر کوئی کمپلیکیشن تھی، کچھ ایشوز آپ کے سامنے تھے یا کچھ مسائل تھے، کوئی مشکلات تھیں، تو ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر محسوس کریں گے اور آپ کا جو سفر ہے روحانیت کا وہ بہت تیزی سے طے ہوگا. اور یہ جیسے جیسے یہ سفر طے ہوتا چلا جائے گا آپ کے اندر ایک عجیب سا خمار جو ہے نا وہ جنم لے گا اور اس سے آپ بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کریں گے، آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور اگر آپ مرشد کی تلاش میں ہیں تو یقیناً اس دوران آپ کا مرشد سے، اپنے روحانی رہنما سے رابطہ بھی ہو سکتا ہے اور جب یہ رابطہ ہوگا، یہ ملاقات ہوگی تو پھر آپ سوچ لیجئے گا کہ پھر باقی کیا رہ جائے گا، بہت کچھ آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ان چیزوں سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ دنیا داری کی طرف زیادہ مائل ہیں، تو یقیناً ان کو بھی روحانی دنیا جو ہے، روحانیت جو ہے وہ اپنا احساس ضرور دلا دے گی. اور بہت سارے حیرت انگیز جو ہے نا واقعات ایسے ہوں گے جنہیں اکثر لوگ نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، لیکن آپ نہیں کریں گے. آپ بڑا اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں سے سمجھ آنے شروع ہو جائیں گی کہ ان معاملات کا تعلق جو ہے، بظاہر تو یہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو معاملات ہو رہے ہیں وہ ہماری نظروں سے ہو چلے، ہمیں بس محسوس ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. تو یہ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں روحانیت کی جن کی وضاحت جو ہے نا کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، یہ صرف بس ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے. زحل اور نئے چاند کے درمیان میں بننے والی جو تربیت ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو ڈسپلن ہے وہ روحانی زندگی میں آپ کے بہت کام آئے گا. اور اصل بات تو سیانے یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی اور زندگی میں اگر ڈسپلن ہے تو بہت کمال ہے، اور دنیا داری سے ہٹ کے اگر روحانی زندگی میں یہ ڈسپلن آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے، وہ حقائق جو ہیں وہ اگر سامنے آ جائیں گے، ان کو آپ اچھے طریقے سے فالو کر لیں گے نا، تو یقیناً پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ جو کہ زیادہ ڈسپلنڈ ہو جائے گی، سنجیدگی آ جائے گی آپ کی لائف میں، روحانی زندگی میں بھی اور دنیاوی زندگی میں بھی. تو پھر آپ کو اس کے جو نا فیوز و برکات ہیں ان سے محظوظ ہونے کا موقع بھی ملے گا،
लुत्फ अंदोज भी आप हो सकेंगे और उससे प्रॉपर आप फायदा भी उठा सकेंगे, क्योंकि आपका जहन खुल चुका होगा, आपके सामने कोई रुकावट भी नहीं होगी। तो फिर आपके लिए आगे कदम बढ़ाना या कुदरत की तरफ से आपकी प्रमोशन होना, आपको अपग्रेड कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको लिए फायदे शामिल हो सकते हैं। असद लियो, आपके लिए जो ये नया चांद है वो खासा पॉजिटिव साबित होगा, खुशगवारियत आएगी, बल्कि बहुत सारी खुशखबरियां भी आपको मिल सकेंगी, क्योंकि ये आपके 11वें घर में तुलू हो रहा है और इस घर का ताल्लुक जो है वो यकीनन आपके दोस्त अहबाब से है और असद की जिंदगी में दोस्तों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। इसके अलावा इस घर का ताल्लुक उन कामों और सरगर्मियों के साथ भी होता है जो हम दूसरों के साथ मिलकर यानी इज्तिमाई या ग्रोहरी तौर पर यानी ग्रुप की शक्ल में अंजाम देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस घर का ताल्लुक उन ख्वाहिशात के साथ भी होता है जिसका जो हमारे तो दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन हम उनका इजहार करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है और उसका हम इजहार करते भी नहीं है। अब ये सीक्रेसी है या नेचर है, ये जिबिलत बनी हुई है लियो वालों की, अब ये वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो नए चांद, सूरज, अतारत, जोहरा, मुश्तरी, पेनेसिया और रजुल जब्बार के जो है ना इज्तिमा या कट की बदौलत जो है ना इनका 11वां घर जो है ना भरपूर कुव्वत में इन सब की मुश्तरका नजरात के तहत इन तमाम शोबों में बहुत सी मुस्बत पेश रफ्तें जो है ना वो देखने को मिलेगी, जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। नए और अच्छे दोस्त बनेंगे, नेटवर्किंग करने वाले यानी ताल्लुकात जो है ना बढ़ाने और फैलाने का जो मौका जो ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको मौका मिल सकेगा और इज्तिमाई सरगर्मियों में या ग्रुप शक्ल में जो भी काम कर रहे हैं आप, उनमें अगर कोई सिलसिला आपका हिस्सा बनता है तो यकीनन उसमें आपको ज्यादा कामयाबियां मिलेंगी। आपकी पेशा वराना जिंदगी जो है ना उसके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सूदमंद साबित हो सकेंगे। माली खुशहाली भी मिलेगी। अगर कुछ अरसा से आपको ये एहसास सता रहा है ना कि आपकी मेहनत का पूरा सिला आपको नहीं मिल रहा, यार मैं मेहनत तो इतनी करता हूं लेकिन हासिल उसूल कुछ भी नहीं है, तो यकीनन अब ये आपका शिकवा खत्म भी हो जाएगा और आपको ऐसे कुछ इशारे या ऐसी कुछ जो है वो गैप भी मदद मिलना शुरू हो जाएगी इन स्टार के असरात के तहत कि आपका जो है ना ये शिकवा खत्म हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत ज्यादा पीसफुल समझेंगे। जोहल और नए चांद के दरमियान में जो तरबी बन रही है ना वो भी इस हवाले से बहुत ज्यादा आपके लिए कारगर या फायदेमंद साबित होगी। आपकी अजीज तरीन ख्वाहिशात जो वो तकमील की जान बढ़ती हुई नजर भी आएंगी, आप बखूबी उसको महसूस कर लें, किसी और को पता चले ना चले, आपको जरूर यकीन आ जाएगा कि हाँ जी मेरा ये काम इस तरह से चल रहा है। और वैसे तो कहते हैं ना कि किसी इंसान की एक भी ख्वाहिश पूरी जाए तो लगता है ऐसे ही उसको कि जैसे जो है ना वो बस पूरी जिंदगी की जो मेहनत थी उसका अजर मिल गया, उसका फल मिल गया। तो यहाँ तो आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। और वैसे तो ये है कि जब ऐसी बात आती है तो हमारे तो दिल से भी दुआ निकलती है कि अल्लाह आपके लिए ऐसी आसानियां पैदा करे और आपको ऐसी कामयाबियां दे। और ये लेकिन ये देखिएगा ये एकदम से नहीं होगा, ये रुझानात जो ना तकरीबन 14 दिसंबर 2024 तक, इसी साल के एंड तक जो है ना ये जारी रहेंगे। वहां मुकम्मल चांद होगा 14 दिसंबर के करीब, तो तब तक ये असरात जो है ना वो जारी और सारी रहेंगे। तो इसलिए जरा एकदम से तवक्कुआत इससे वाबस्ता नहीं कीजिएगा, कोशिश जारी रखिएगा, रिजल्ट आपको साथ साथ मिलता चला जाएगा। बुर्ज संबला वर्गो, वर्गो वालों का जो ये नया चांद है उनके 10वें घर में तुलू हो रहा है। इससे इनकी पेशा वराना जो जिंदगी है उसका बहुत ज्यादा और बेहतरीन असर जो है ना उनकी पेशा वराना जिंदगी प्रोफेशनल लाइफ जो उनकी वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और अगर कुछ अरसा से पिछले कुछ टाइम से अगर आप समझे अपने करियर में कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार थे तो या कुछ आपको शिकायतें पैदा हो रही थी अपने आप से, आपके अपने ऑनर से जॉब वगैरह कर रहे थे या कहीं और आपकी प्रॉपर सलाहियतें जो है ना उनका इजहार नहीं हो पा रहा था, तो अब ये मसाइल और तमाम शिकायतें आपकी खत्म हो सकेंगी। मुश्तरी और जोहरा जैसे साथ सारे आपके करियर के घर में मौजूद हों तो फिर आपको फिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी चाहिए। अब नया चांद भी यहाँ तुलू हो रहा है और अगले 2 हफ्ते जो है ना ये 20 तारीख तक सूरज भी इसके साथ चुके यहाँ है। इसके अलावा आपके बुर्ज का जो हाकिम सियारा है ना यानी तीसरे घर का जहां ये सारा इकट्ठ हो रहा है, तो उसका हुक्मरान जो सियारा है अतारत वो भी यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ जो है ना अतारत क्या करता है वो बहुत ज्यादा डीप डाउन करता है, आपको बारीक बीनी में ले जाता है। तो ये सारे जब अपने असरात मुरतब करेगा तो फिर आपसे कोई ब्लंडर नहीं होगा, कोई गलती बड़ी नहीं होगी, छोटी मोटी तो खैर जिंदगी का हिस्सा है, वो चलती रहती है, जरा रौनक लगी रहती है। तो इसके अलावा जो है पेनेसिया है और रजुल जब्बार जो है ना वो भी यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। 7वें घर में जोल भी मौजूद है जो इस वक्त नए चांद के साथ तरबीब बना रहा है।
تو اس کی بدولت آپ کو اپنے کریئر میں نہ صرف زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا بلکہ ڈسپلن کا پابند بھی ہونا ہوگا. ڈسپلن جو بغیر پیشہ ورانہ ڈسپلن کے بغیر اگر آپ پیشہ ورانہ جو ہے نا وہ کامیابیاں حاصل کرنا چاہیں گے تو یقیناً بہت مشکل ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اس وقت آپ کو ظہور کی ڈانٹ ڈپٹ جو بھی کرتے ہیں وہ ہیڈ ماسٹر صاحب، تو اس سے آپ دل نہیں چرائیے گا، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گے. اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں تو یہ جو اس وقت نظرات بن رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خوش کن ثابت ہوں گی، آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک ہوں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ جو سوچ رہے ہیں، خواب و خیال میں آپ نے کوئی جاب وغیرہ اگر سجائی ہوئی تھی ڈریم جاب، تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. اور اگر آپ برسر روزگار ہیں، اس وقت آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کی صلاحیت جو ہے نا، صلاحیتیں جو ہے نا وہ بڑھیں گی، آپ ان کا اظہار بھی کریں گے، تو آپ کی جو پوٹینشیل ہے، جو آپ کی خوبیاں ہیں، ان کی بہت زیادہ قدر کی جائے گی، ان کو ویلیو کیا جائے گا. دوسرے لوگ اس کے بارے میں اچھے تاثرات کا اظہار بھی کریں گے، آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے، آپ اپنی جاب کو سوئچ کر سکتے ہیں، بہت سارے انعام و اکرام بھی آپ کو مل سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں چونکہ پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو اس وجہ سے میں ان کا ذرا تھوڑا سا لائٹر موڈ میں اظہار کر رہا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کریں. ہر وقت شکوہ شکایت یا اندر وہ کڑتا رہتا بندہ، کچھ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، یا بالکل سنجیدگی ذہن میں سوچیں سوار کر کے ایسا بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، بلکہ آپ کو دوسروں کے ساتھ اچھے انداز میں مذاکرات بھی کرنے کی ضرورت پڑے تو مذاکرات کریے گا، اپنی بات کا اظہار کریے گا، دوسروں کی باتیں سنیے گا، تو اس سے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گے، بہت سارے راستے نکلیں گے جو کہ فی الوقت آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن جب بات چیت ہوتی ہے تو پھر بہت سارے پوائنٹ ریس ہوتے ہیں، بات چیت آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور راستے نکلتے چلے جاتے ہیں. اور اس دوران جب ایسی صورتحال بن جائے تو دوسروں کو اپنے نقطہ نظر کے ساتھ قائل کرنا، اپنے خیالات سے اس کو ہم آہنگ کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا ان کے ساتھ، تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس نئے چاند کے ساتھ جو رجحانات جنم لے رہے ہیں تو 14 دسمبر 2024 تک یہ جاری رہیں گے اور یقیناً آپ کو اس کے فوائد بھی ملتے رہیں گے. سے ریلیٹڈ ہیں تو اس وجہ سے میں ان کا ذرا تھوڑا سا لائٹر موڈ میں اظہار کر رہا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کریں. ہر وقت شکوہ شکایت یا اندر وہ کڑتا رہتا بندہ، کچھ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، یا بالکل سنجیدگی ذہن میں سوچیں سوار کر کے ایسا بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، بلکہ آپ کو دوسروں کے ساتھ اچھے انداز میں مذاکرات بھی کرنے کی ضرورت پڑے تو مذاکرات کریے گا، اپنی بات کا اظہار کریے گا، دوسروں کی باتیں سنیے گا، تو اس سے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گے، بہت سارے راستے نکلیں گے جو کہ فی الوقت آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن جب بات چیت ہوتی ہے تو پھر بہت سارے پوائنٹ ریس ہوتے ہیں، بات چیت آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور راستے نکلتے چلے جاتے ہیں. اور اس دوران جب ایسی صورتحال بن جائے تو دوسروں کو اپنے نقطہ نظر کے ساتھ قائل کرنا، اپنے خیالات سے اس کو ہم آہنگ کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا ان کے ساتھ، تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس نئے چاند کے ساتھ جو رجحانات جنم لے رہے ہیں تو 14 دسمبر 2024 تک یہ جاری رہیں گے اور یقیناً آپ کو اس کے فوائد بھی ملتے رہیں گے. برج میزان لیبرا، نیا چاند جو ہے وہ بہت سارے سیاروں کے ساتھ اور باقی سٹار کے ساتھ آپ کے 9ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے. اس گھر کا تعلق نظریات و عقائد یعنی آپ کے بلیف سے ہوگا، آپ کے آئیڈیاز سے ہوگا، اعلیٰ تعلیم اور بیرون ملک سفر کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے. ویسے تو نظریات اور عقائد جو ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. ان کی نوعیت مذہبی ہو یا غیر مذہبی یا کسی نہ کسی طرح سے ہمارے ہر فیصلے، ہر ایکشن پر اثر انداز ضرور ہوتے ہیں. اور ان میں جو اگر کوئی تبدیلی آتی ہے نا تو وہ تبدیلی ہماری پوری زندگی پہ پڑتی ہے، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو صرف آپ کی زندگی میں نہیں پڑے گی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، منسلک جتنے لوگ ہیں، سب کی زندگیوں پہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ مرتب ہوتے ہیں. تو 9ویں گھر میں چونکہ اس وقت سیارے جو ہیں ان کا جمگٹا لگا ہوا ہے تو اس لیے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کے نظریات و عقائد میں آنے والی جو تبدیلیاں ہیں پازیٹیو ہوں گی، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اس سے آپ کی زندگی مزید زیادہ خوشگوار ہو جائے گی. اور انہی خوشگوار اثرات کی وجہ سے آپ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کوئی سفر اختیار کر سکتے ہیں، اپنے ملک سے باہر جانے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے. تو اور اگر اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہوگا تو یقیناً آپ کا جو تعلیمی مشن ہے اس میں آپ کو آسانیاں بھی ملیں گی، سہولتیں بھی آپ کو میسر آئیں گی. بیرون ملک سفر کے جو مواقع پیدا ہوں گے نا یقیناً اس میں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے شامل ہوں گے. اگر تعلیم کا معاملہ ہے تو یقیناً اس کی کامیابی کی طرف آپ چلیں گے، اور اگر یہ پروفیشنل آپ کوئی ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ کے اپنے ادارے کی طرف سے ہو رہی ہے یا آپ اچھے روزگار کے لیے کر رہے ہیں تو یقیناً پھر تو آپ بہت زیادہ مطمئن ہو کے
चलिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदे इसमें मिल जाएंगे। और इस वक्त छठे घर आपका बनता है जो उसमें ज़ोहल जो है ना वो मौजूद है, चांद नए चांद के साथ तरबीब बना रहे। इसका मतलब तो ये है कि आपको अपनी सेहत के हवाले से ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। एक और बड़ी खबर ये भी है कि जो है ना अभी वीनस ने यानी ज़ोहरा ने जो नया जन्म लिया है बुर्ज औज़ा में, तो इसका मतलब तो ये भी कहा जा सकता है कि अतारब जो है वो एक नया सिलसिला आपके लिए लेके आ रहा है। आपका हाकिम सारा जो है ना चूंकि वीनस है आपके लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतरी पैदा हो जाएगी। इस तरबीब का एक मतलब ये भी है कि अपनी तालीम और अकायद और नज़रियात के हवाले से आपको ज़्यादा संजीदा और डिसिप्लिन का पाबंद होना पड़ेगा। इन दोनों हवालों से ज़ोहल की सख्ती यकीनन आपके फायदे में, क्योंकि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स करेगा आपको डिसिप्लिन करने के लिए, संजीदगी इख्तियार करने के लिए ये थोड़ा सा अपना असर जमाता रहेगा, ये बात नहीं आएगा। तो लेकिन ये आपके हक में बेहतर होगा। इस नए चांद के साथ शुरू होने वाले जो रुझानात हैं वो यकीनन अगले 6 माह तक जारी रहेंगे, और 6 महीने में तो बहुत कुछ तब्दील हो सकता है, और साथ में आपकी मेहनत भी होगी, आपने प्लानिंग भी की होगी, तो यकीनन ये चीज़ें तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगी। बुर्ज कौस सेक्टेरियस, ये नया चांद जो है आपके 7वें घर में तुलू होगा, और ये घर जो बुनियादी तौर पर शराकतदारियों से ताल्लुक़ रखता है। ये शराकतदारियाँ जज्बाती भी हो सकती हैं और कारोबारी भी। नया चांद जो है नए आगाज़ लेके आता है, और जज्बाती सतह पर ये सिलसिला हो या कारोबारी तौर पर हो, यानी दुनियादारी में, रूहानियत, किसी भी सिलसिले में, किसी शोबे में भी आपका फोकस अगर है तो वहाँ जो है ना आपको नया आगाज़ जो है ना वो मिल जाएगा, नई चीज़ें होंगी, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत आप कर सकेंगे। तो और ख़ास तौर पे अगर ये पार्टनरशिप का मामला, चाहे ये बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे लाइफ पार्टनरशिप हो, तो दोनों में आपको फ़ायदा मिल सकेगा। और ये आम शराकतदारी नहीं होगी, बल्कि इसके असरात जो है ना आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर करेंगे, और आपसे रिलेटेड जितने लोग हैं उनकी ज़िंदगियों पर भी इस शराकतदारी के असरात आएंगे। तो इसके साथ ये भी है कि 7वां घर चूँकि बहुत ज़्यादा इस वक्त कुव्वत में होगा, ज़ोहरा, मुश्तरी और इसके साथ अतारद भी यहाँ मौजूद है। ये और इन्हें जो है ना मज़ीद कुव्वत पहुँचाने के लिए पेनेसिया और रजुल जब्बार जैसे अहम सियाचे भी यहाँ अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लिहाजा हमें तो पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ना इसके असरात जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे, और इन असरात के तहत जो इस्तवार होने वाले या शुरू होने वाले जो नए रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मुअस्सर और मुस्तहकम साबित होंगे। आपकी समाजी ज़िंदगी पर भी इन नज़रात का जो है ना वो गहरा असर पड़ेगा, समाजी मसरूफियात में भी इजाफा होगा, नए तल्लुकात जो इस्तवार होंगे वो आगे चल के आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात यह भी है कि अगर आप मुस्कुराइए, हाँ, अगर आप अभी तक अकेले हैं, तनहा हैं या कमारे हैं, तो आपकी शादी के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा रोशन हो रहे हैं। तो इसलिए आपकी तन्हाई जो है यकीनन ख़त्म हो जाएगी, आपकी शादी भी हो सकेगी, और इंशाल्लाह किसी अच्छी जगह पे होगी, क्योंकि स्टार के असरात जो है वो आपको डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, आपको फ़ायदा दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं या संजीदा मोहब्बत के मुतलाशी हैं ना, या ऐसी या मोहब्बत में मुब्तला भी हैं, तो फिर देखिएगा कि इस हवाले से आपके सामने जो मसाइल जिनसे आप 2-4 हो चुके हैं या होने वाले हैं ना, तो उनसे आप अल्लाह के फजल करम से यकीनन इन असरात की वजह से इन मसाइल का आपको हल मिल जाएगा, बड़ी आसानी से रास्ता मिलेगा, आप उनसे बाहर निकल आएंगे। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये असरात जो है ना 14 दिसंबर 2024 के जो मुकम्मल चांद है यानी फुल मून आएगा उस वक्त तक ये असरात जारी रहेंगे। तो इसलिए इसमें जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा, तहम्मुल से, सुकून से आगे बढ़िएगा, तो यकीनन आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, ये जो नया चांद है ये आपके छठे घर में चूंकि तुलू हो रहा है, इस घर का ताल्लुक हमारी सेहत और रोजमर्रा के मामलात से होता है। इस वक्त ज़ोहरा, तारद, मुश्तरी, सूरज, पेनेसिया और रजुल जब्बार की मौजूदगी की बदौलत ये भरपूर कुव्वत में है। ये नजरात आपकी सेहत के लिए निहायत खुशाइन साबित हो सकती हैं। इसका मतलब तो ये भी है कि आप अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो देंगे, क्योंकि ये बगैर तो कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिकली सेहत तो नहीं करेगी ना ग्रो, उसमें कुछ ना कुछ जो कुछ आपका हिस्सा है आपने करना है वो आप करेंगे, बल्कि आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे। तो उसकी वजह से जो है ना अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। सेहत अच्छी होती है तो सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, बंदा ज़रा मज़े में हो तो फिर उसके लिए सारा कुछ ही बहुत अच्छा होता है। तो जब बंदा खुद तकलीफ में होता है, उसकी सेहत ठीक नहीं होती है, तो सोचें भी उसी तरह से सारे काम ही गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसके लिए ये भी है कि जब ये मामला आएगा सेहत के हवाले से, आपके आदात जो हैं या मामूलात हैं उनमें बहुत सारी तब्दीलियां आप खुद करेंगे या हालात की वजह से, असरात की वजह से होंगी, तो यकीनन उसके बहुत ज़्यादा आपको दूर रस जो है ना फ़ायदा हासिल होंगे। और
اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ روزمرہ معمولات سے جو مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کام جو ہم روٹین میں کرتے ہیں، ان کاموں کا تعلق ہماری نجی زندگی سے بھی ہوتا ہے، پروفیشنل لائف سے بھی ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری عادت کا حصہ ہیں، عادتیں بنی ہوئی ہیں. تو اب یہاں جب بات آئے گی عادتوں کی تو پھر اچھی عادتیں بھی اسی میں شامل ہیں، بری عادتیں بھی اسی میں شامل ہیں. نیگیٹیوٹی بھی تو انسان کا حصہ ہے ذات کا، ہر انسان میں یہ کچھ ہوتا ہے، کسی میں کم یا کسی میں زیادہ. اور جب آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ اپنی جو معمولات ہیں یا آپ کی عادتیں ہیں بنی ہوئی یا روٹین ہے، آپ کی روٹین ورک ہے، اس میں اگر آپ کو بہتر اور کچھ معنی خیز یعنی پازیٹیو جو تبدیلیاں لائیں گے تو یقیناً اس کے اثرات تو آپ کی زندگی کو بہت زیادہ بہتر بنا دیں گے. تو پھر آپ کو یہ بھی یقین آ جائے گا کہ جی جو آپ نے کیا تھا اس کا فائدہ کتنا ہوا، کس حد تک ہوا، اس کا اندازہ آپ خود ہی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. آپ کی اگر منفی عادات ہیں کچھ یا سوچیں ہیں تو ان سے آپ کی بھی جان چھوٹے گی. نئے لوگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے آپ کی زندگی میں لوگ جو ہے نا وہ داخل ہوں گے جو آگے چل کے یعنی اگلے وقت میں آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جائیں گے. صحت اور روزگار کے حوالے سے جو درپیش مسائل ہیں ان کا اگر آپ کوشش کریں گے تو یقیناً اس کا حل بھی آپ کو بہت جلدی مل جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا. تو نئے چاند جو ہے اگر اس کے مطابق دیکھا جائے نا زحل کا اور نئے چاند کا، تو زحل سے چوتھے گھر میں جو ہے نا وہ اس وقت نیا چاند موجود ہے، اور ان دونوں کی جو ہے نا وہ چونکہ اس وقت تربیت بن رہی ہے، اور اس مہینے کے آخر تک جب زحل جو ہے رجت کا شکار ہوگا تو یقیناً اس وقت آپ کے گھریلو جو معاملات ہیں ان میں چند سختیاں، کمپلیکیشن کچھ پیدا ہو سکتی ہیں، کچھ جمع تفریق، تو جو آپ کو تھوڑا وقتی طور پہ ڈسٹرب کر سکتی ہے. لیکن چونکہ یہ جو سختیاں ہیں اس تربیت کے اثرات بھی کچھ آئیں گے یقیناً، تو اس کی وجہ سے آپ کی جو اس کے بعد کی جو زندگی فیوچر لائف یوں سمجھ لیں تو وہ زیادہ آپ کی ڈسپلنڈ ہو جائے گی، سنجیدگی آ جائے گی، آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکیں گے. تو یہ جتنا زیادہ بندہ اسکلفل ہوتا ہے اسی طرح سے اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ جو ہے نا چیزیں ان سے آپ جی نہیں چھڑائیے گا بلکہ ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا. اور 14 دسمبر تک یعنی 15 دسمبر تک، 14 کو تو فل مون ہو رہا ہے نا، تو یعنی سمجھ لیں کہ 15 دسمبر تک یہ اثرات آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس وقت تک آپ کی زندگی بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہتر ہو چکی ہوگی، اس میں بہت ساری بہتریاں آپ لا چکے ہوں گے، اور ان اثرات کے جو فوائد ہیں، جو سہولت کاری یہ آپ کے ساتھ کریں گے، اسسٹنس آپ کو دیں گے، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. برج دلو ایکویریس، اس نئے چاند کا جو جنم ہو رہا ہے تو یہ آپ کے 5ویں گھر میں ہو رہا ہے. دنیاوی حوالے سے بات کی جائے تو یہ گھر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چونکہ اس تخلیقی کاموں، سیر و تفریح، رومانوی اور پیار محبت اور بچوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. یہ نیا چاند جو ہے نا اکیلا تو ہے نہیں یہاں، چونکہ زہرہ، عطارد اور مشتری جو ہے نا وہ آلریڈی جو ہے نا یہاں اسی گھر میں موجود ہیں. اس کے ساتھ پینیسیا اور رجل الجبار جیسے پازیٹیو سٹار جو ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں. اور 20 تاریخ تک جو ہے نا سن بھی آپ کو یہاں اپنا ساتھ نبھاتا نظر آتا ہے، آپ کا ساتھ دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے نا بھرپور قوت میں ہوگا، اور ایسے میں آپ کے جو تخلیقی جو جوہر ہیں یعنی آپ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ نکھر کے سامنے آئے گی، اور یا آپ کی صلاحیتوں پہ نکھار آ جائے گا. یہ ٹیکنیکل چیزیں ایسے بولی جاتی ہیں. تو اگر آپ کچھ تخلیق کاری کے کسی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو یا خاص طور پہ فنون لطیفہ سے آپ کا تعلق ہے، تو اس میں دیکھیے گا کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا آپ کی صلاحیتیں آگے بڑھیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لکھنے لکھانے کا ہے، فلمیں بنانے کا ہے، ولاگنگ کرنے کا ہے، میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو یہ نظرات تو یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے. کیونکہ یہ گھر جو اس وقت بہت زیادہ پاورفل ہے، تو اس سے اگر ہم اس کو اپنی لائف پہ جو ہے نا وہ دیکھیں ذرا اپنی زندگی کو اس کے آئینے میں ان اثرات کے ساتھ ساتھ، تو اب ہماری زندگی جو ہے اس میں بہت زیادہ ہنسی کھیل اور جو ہلے گلے کی جو کمی محسوس ہو رہی تھی نا پچھلے دنوں سے، تو یقیناً وہ اب ختم ہو جائے گی. بلکہ بہت سارے حسین اتفاقات بھی رونما ہو سکتے ہیں، اور یہ خوشگوار لمحات جو ہوں گے نا یہ آپ کے دل و دماغ کی بیٹریاں جو ان کو ریچارج کرنے کا سبب بنیں گے. اور یقیناً جب مددگار ہوں گے، ان کے اثرات اچھے ہوں گے، تو یہ سارا کام آپ کا آسانی سے ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ رومانوی معاملات جو ہے نا وہ اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے. اور اگر سنجیدہ قسم کی جو محبت ہے
اس کی طرف آپ جانے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کو شاید کچھ زیادہ فائدہ نہیں مل سکے گا، کیونکہ ایسے کچھ امکانات نہیں ہے کہ سنجیدہ محبت جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آگے بڑھ جائے اور اس میں عروج آ جائے، ایسا ممکن نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کو بھی آپ کو ذرا بین رکھنا ہے، متوازن رکھنا ہے سارے سلسلے کو۔ تو پانچویں گھر کی قوت جو ہے نا روٹین میں اس کے تحت جو پیدا ہونے والی جو محبت ہے، جتنی بھی پیار محبت کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو وہ ایسے ہی بس ہنسی مذاق شروع ہوتے ہیں تو ایسے ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گھر ہی ہنسی مذاق کا سیر و تفریح کا کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں اس کو شاید نیگیٹو لے رہا ہوں، ہنسی مذاق نیگیٹو چیز نہیں ہے بھائی اس کے، لیکن یہ کہ جو بھی خوشی کے لمحات آپ کو میسر آ جائے نا تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجیے گا، اور ان اثرات سے محظوظ ہونے کی کوشش کیجیے گا، ان سے زیادہ لطف اٹھائیے گا، اپنی زندگی کو بہت زیادہ پیسفل بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور یہ نظریات جو بھی نظرات ہیں نا وہ آپ کی زندگی میں شامل جو بچے ہیں ان کے لیے بھی خاصے پازیٹیو ہیں، بہت زیادہ ساتھ ہیں، اور بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو آپ کے دل کے قریب ہیں، آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اب وہ آپ کے اپنے بچے بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، ایون دن کے پڑوسیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اور یعنی آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہیں اگر ان کے بچے جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو یقیناً ان کو بھی اس کے بھرپور فوائد اسی طرح سے مل جائیں گے۔ اور اس نئے چاند کے ساتھ جو شروع ہونے والے رجحانات ہیں نا وہ اگلے 6 مہینے تک آپ کا ساتھ دیں گے، یعنی 15 دسمبر تک جب فل مون 14 کو ہو جائے گا نا تو اس وقت تک یہ اثرات جو ہے عروج پہ پہنچے ہوئے ہوں گے۔ آپ کے دوسرے گھر میں موجود زحل نئے چاند کے ساتھ تربیت بنا کے آپ کے مالی امور کو ڈسپلن سے آشنا کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی ڈسپلن کرتے گا آپ کے فائنینشیل میٹر جتنے بھی ہیں، چونکہ یہاں اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر زندگی سے باقی جو ہے نا وہ زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تو اس پہ آپ کو زیادہ ذرا دل ملانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تو کیونکہ یہ جو بھی سختی ہو رہی ہے زحل کی طرف سے تو یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے، اور یقیناً آنے والے دنوں میں جب اس کے فوائد آپ تک پہنچیں گے تو آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اور یہ ساری جو وہ تکلیف تھی وہ اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہاں اب میں ٹھیک ہوں۔ کیوں کہ آپ نے سختی برداشت کر لی، اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا، کوآرڈینیشن آپ کی ہو گئی، ایڈجسٹ کر لیا آپ نے، تو فائدے آپ نے اٹھانا شروع کر دیے۔ برج حوت پائسس، یہ نیا کام جو چاند ہے نا یہ آپ کے ویسے بھی چوتھے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، یعنی جوزہ میں اس وقت جو کچھ بھی چل رہا ہے، تو اس کا گھر کا تعلق جو چوتھے گھر کا وہ آپ کے خاندگی امور یعنی گھریلو زندگی، گھر اور گھر والوں سے ہوتا ہے، گھر کے اچھے برے جو کام ہیں یا خوشیاں غمیاں ہیں ان سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اس وقت اس گھر میں نئے چاند کے ساتھ ساتھ زورا مشتری جیسے پازیٹیو اسٹار بھی موجود ہیں، اس گھر کا حاکم عطارد بھی یہاں موجود ہے، اور 20 تاریخ تک جو ہے نا وہ شمس بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہے ان سب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ پینیسیا اور رجل الجبار جیسے جو سیارچے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت، یعنی دیکھا جائے اگر آپ کے ذائقے کے مطابق تو آپ کا چوتھا گھر جو ہے نا بھرپور قوت میں ہے۔ آپ کے گھریلو امور کے جو بھی معاملات ہیں یا مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یا نپٹانے کے لیے یہ تمام نظرات جو ہے یا اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہو سکیں گے۔ گھریلو سطح پر درپیش جو مسائل ہیں جو چند دن پہلے تک آپ کو لا علاج نظر آ رہے تھے، لگتے تھے کہ یہاں اس کا کیا حل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب مایوسی کی طرف جا رہے تھے، اب یکا آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت سارے راستے آپ کو مل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جن سوالوں کے جواب آپ کو نہیں ملتے تھے وہ ان سوالوں کے جواب آپ کو شاید اپنے آس پاس سے ہی مل جائیں یا آس پاس موجود لوگوں کی طرف سے آپ کو مل جائے جو کہ پہلے نہیں مل پا رہے تھے۔ تو گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، گھر کی ظاہری وضاقتہ جو ہے اس کو سنوارنے اور نکھارنے کا موقع بھی آپ کو مل سکے گا، نیا گھر حاصل کرنے کی خواہش ہوگی اگر آپ یہ چاہیں گے نا تو یقیناً اس کے لیے بھی حالات آپ کو خاصے موافق نظر آئیں گے کہ آپ نیا گھر جو ہے نا وہ خرید سکیں گے یا اپنے گھر کو بالکل نیا بنا سکیں گے، اس کے لیے بھی حالات آپ کو بہت زیادہ فیور کریں گے۔ اور یہ اگلے 6 ماہ کے دوران جو ہے نا آپ کے ایسے جو بھی خواب ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتے ہیں، ان کی تعبیر آپ کو مل سکتی ہے اور معاملات جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو، پربہار مزیدار ہو جائے گا، اچھا ہوگا کہ جس میں آپ بہت زیادہ سکون محسوس کریں گے۔ اور آپ کے لیے تو یہ بھی اچھی خبر ہوگی کہ گھر کا جو اچھا ماحول ہے وہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، اور روٹین میں ویسے ہوتا ہے تو اس وقت تو زیادہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ زحل اس وقت آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے، اگر اس کی وجہ اگرچہ اس کی وجہ سے آپ